خیر، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ ڈیٹا سائنس کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہم اکثر ایسے ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کسی مکمل چیز کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے کہ پرسنٹیجز، پارٹس پر ملین یا کانسنٹریشنز۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پارٹس آف اے ہول ڈیٹا کو عام اسٹیٹسٹیکل طریقوں سے انالائز کرنا اصل میں ایک بہت بڑا میتھمیٹیکل ٹریپ ہے؟ آج ہم اس فڈن ٹریپ کو سمجھیں گے اور اس سے نکلنے کا واضح راستہ یعنی HSN سلیوشن پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو نمبرز کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بالکل تبدیل کر دے گا۔ حیران کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور اسٹیٹسٹیشن کارل پیئرسن نے 1897 میں ایک وارننگ دی تھی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ جب ہم ایسے ریشیوز یا انڈیسز کے درمیان کوریلیشن نکالتے ہیں جن کا ڈینومینیٹر سیم ہو تو ایک سپیوریس یعنی جعلی کوریلیشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ وارننگ تقریباً 130 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی آج بھی ماڈرن ریسرچ اور ڈیٹا سائنس میں لوگ انجانے میں اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم دی ہڈن ڈیٹا ٹریپ سمجھیں گے، پھر جیومیٹری آف دی سمپلیکس پر بات کریں گے، تیسرے نمبر پر لاگراچیو ٹرانسفارمیشنز کو دیکھیں گے، اور آخر میں سیکوینشل بائنری پارٹیشنز یعنی SBP کو سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی ہڈن ڈیٹا ٹریپ، جسے ٹیکنیکلی سب کمپوزیشنل انکوہیرنس کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو سیدھے الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کمپوزیشنل ڈیٹا یا کوڈا ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کسی مکمل چیز کے وہ حصے ہیں جو صرف ریلیٹیو انفارمیشن کیری کرتے ہیں، جیسے پرسنٹیجز وغیرہ۔ ان کی دو اہم خاصیتیں ہوتی ہیں، اسکیل اور پرمیوٹیشن ان ویریئنس۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ان کی کل مقدار یا ترتیب بدلنے سے اصل نتیجے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک حصہ 10% ہے تو یہ معلومات بالکل ادھوری ہے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ باقی 90% کیا ہے۔ ان کی اصل اہمیت ان کی ایبسولوٹ ویلیو میں نہیں بلکہ ان کی آپس کی ریشیو میں چھپی ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جہاں سے ریلیٹیو انفارمیشن پر فوکس کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اسٹینڈرڈ کوریلیشن یہاں کس بری طرح فیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوئل سیمپل فرض کریں۔ سائنٹسٹ اے نے اس سیمپل کے 4 حصوں کو میجر کیا: اینیمل، ویجیٹیبل، منرل اور واٹر۔ ڈیٹا کے مطابق اینیمل اور ویجیٹیبل کے درمیان کوریلیشن آئی +0.50۔ اب دوسری طرف سائنٹسٹ بی نے اسی سوئل سیمپل کو ڈرائی کر دیا، یعنی صرف واٹر کو نکال دیا اور باقی 3 حصوں کو میجر کیا۔ تو اچانک کیا ہوا؟ اینیمل اور ویجیٹیبل کے درمیان وہی کوریلیشن فلپ ہو کر -0.57 ہو گئی۔ حقیقت میں ان دونوں ایلیمنٹس کا فزیکل تعلق تھوڑی بدلا تھا، صرف پانی کو ہٹانے سے میتھمیٹکلی نتیجہ الٹ گیا۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ عام کوریلیشن ایسی سچویشنز میں بالکل فرضی اور بے معنی ہوتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جیومیٹری آف دی سمپلیکس، ایک بالکل نئی اسپیس کی طرف۔ اس فارضی کوریلیشن کے مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے دیکھنے کا اینگل بدلنا ہوگا۔ اسٹینڈرڈ یوکلیڈین اسپیس میں، جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ہم نمبرز کو سمپلی ایڈ اور ملٹیپلائی کرتے ہیں، لیکن سمپلیکس اسپیس میں فزیکل اور میتھمیٹیکل رولز بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم یہاں پرسنٹیجز کو عام طریقے سے ایڈ کریں تو ٹوٹل 100 سے اوپر چلا جائے گا، ہے نا؟ اس لیے سمپلیکس میں ایڈیشن کی جگہ پرٹربیشن کا استعمال ہوتا ہے، اور ملٹیپلیکیشن کا متبادل یہاں پاورنگ ہے۔ یہ نئے آپریشنز HSN جیومیٹری کا حصہ ہیں اور کمپوزیشنل ڈیٹا کے رولز کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، لاگرانچین ٹرانسفارمیشنز، یعنی ڈیٹا کا ترجمہ کرنا۔ اب ایک پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ سمپلیکس کی اس نئی جیومیٹری میں اسٹینڈرڈ اسٹیٹسٹکس اپلائی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہاں میتھمیٹیکل ٹرانسلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈیٹا کو سیفلی سمپلیکس اسپیس سے واپس اسٹینڈرڈ ریئل اسپیس میں لائیں۔ اس کا پہلا سٹیپ ایڈیٹیو لاگ ریشیو یا ALR تھا۔ اس میں ہم باقی تمام حصوں کو کسی ایک کمپوننٹ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ان کا لاگ لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ اس بات پر مکمل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈینومینیٹر کس حصے کو چنا ہے۔ ڈیوائزر بدلا تو نتیجے بدل گئے۔ ساتھ ہی یہ آئسومیٹری نہیں ہے، یعنی یہ اسپیسز کے درمیان ڈسٹنسز کو برابر نہیں رکھتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر سینٹرڈ لاگ ریشیو یا CLR متعارف کروایا گیا۔ اس میں کسی ایک ڈینومینیٹر کے بجائے تمام حصوں کے جیومیٹرک مین سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک آئسومیٹری ہے جو ڈسٹنسز کو محفوظ رکھتی ہے۔
لیکن یہاں بھی ایک کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ٹرانسفارمیشن سے آنے والی کوویرینس میٹرکس کنسٹرینڈ ہوتی ہے، یعنی اس کی تمام روز اور کالمز کا سم 0 ہوتا ہے۔ اس سے سنگولر میٹرکس پرابلم کہتے ہیں، جو بہت سے ایڈوانسڈ انالیسز میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس آتا ہے بہترین اور مکمل تھیوریٹیکل سولوشن، آئسومیٹرک یا آرتھونارمل لاگ ریشیو، جسے ILR یا OLR کہتے ہیں۔ یہ ٹرانسفارمیشن ایک آرتھونارمل بیسس استعمال کرتی ہے۔ یہ CLR والے کوویرینس ایشوز کو مکمل طور پر حل کر دیتی ہے اور ٹرو ایڈجسنٹ ڈسٹنس کمپیوٹ کرتی ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سمپلیکس کے تمام پیچیدہ آپریشنز اس ٹرانسفارمیشن کے بعد آرڈینری یوکلیڈین ویکٹر آپریشنز بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے ڈیٹا کو اینالائز کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ریسرچرز کے لیے اس تھیوری کو پریکٹیکل روڈ میپ میں تبدیل کرنے کے 5 آسان سٹیپس ہیں۔ پہلا، اپنے پرابلم کو کمپوننٹس میں فارمولیٹ کریں۔ دوسرا، انہیں لاگ ریشیوز میں ایکسپریس کریں۔ تیسرا، انہیں لاگ ریشیو ویکٹرز کے طور پر ریپرزینٹ کریں۔ چوتھا، اس نئی لاگ ریشیو اسپیس کے اندر اپنے اسٹینڈرڈ ملٹی ویریٹ اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اپلائی کریں۔ اور پانچواں اور آخری سٹیپ، انالیسس ہونے کے بعد نتائج کو واپس اوریجنل پارٹس آف اے ہول کمپوننٹس میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ وہ ایزیلی سمجھ آ سکیں۔ آخری اور چوتھا حصہ، سیکوینشل بائنری پارٹیشنز، یعنی ان نتائج کا آخر مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آرتھونارمل کوآرڈینیٹس یعنی ILR یا OLR کے نتائج کو را فارم میں انٹرپریٹ کرنا کسی بھی عام انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میتھمیٹیکلی ڈینس نمبرز کا اصل زندگی میں کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم SBP یعنی سیکوینشل بائنری پارٹیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سسٹمیٹک اور نیسٹڈ ہائرارکیل پروسیجر ہے۔ ہم سمپلی ڈیٹا کے حصوں کو لاجیکلی 2 میوچولی ایکسکلوسیو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، پھر انہیں مزید سپلٹ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک مزید سپلٹنگ ممکن نہ ہو۔ اس سے ہم ڈیٹا کا ایک ایسا ٹری سٹرکچر بنا لیتے ہیں جسے ہم اصل زندگی میں آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اس پروسیجر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک اسٹیٹسٹیشین کا ڈیلی اسکیڈول ہے۔ SBP نے ان ایکٹیویٹیز کو 2 بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف نان ورکنگ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے نیند اور ادر ایکٹیویٹیز، جنہیں میتھمیٹیکلی پازیٹیو 1 دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ورکنگ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ٹیچنگ، کنسلٹیشن، ایڈمنسٹریشن اور ریسرچ، جنہیں نیگیٹو 1 اسائن کیا گیا ہے۔ اس سائن میٹرکس کی مدد سے ایک مخصوص فارمولا بنتا ہے جو ان دونوں گروپس کے جیومیٹرک مینز کا آپس میں واضح بیلنس کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ فارمولا لگایا تو ہمارے پاس آئے ایک مین ویلیو 0.8531۔ اب اس ایک سنگل نمبر کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نمبر 0 سے بڑا ہے یعنی پازیٹیو ہے، تو یہ میتھمیٹیکلی بالکل واضح پروف کرتا ہے کہ نیومریٹر والے گروپ کا جیومیٹرک مین ڈینومینیٹر والے گروپ سے بڑا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس اسٹیٹسٹیشین کا ایوریج نان ورکنگ ٹائم اس کے ورکنگ ٹائم سے لازماً زیادہ ہے۔ یہ بیلنس ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹیکل کانسیپٹ کو بالکل کلیئر ریئل ورلڈ فیکٹ میں بدل دیتا ہے۔ کیسی زبردست بات ہے نا؟ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک بہت ہی اہم اور پریشان کن سوال دماغ میں آتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اس وقت دنیا بھر کے کرنٹ ڈیٹا سیٹس میں کتنی ایسی ہڈن، جعلی اور سپیورس کوریلیشنز چھپی ہوئی ہیں؟ ایسے کتنے ریسرچ پیپرز، بزنس ماڈلز اور پالیسی ڈیسیژنز ہیں جو شاید محض اس وجہ سے غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپوزیشنل ڈیٹا کو اسٹینڈرڈ کوریلیشن کے ذریعے اینالائز کر لیا۔ ایچسن سولوشن صرف ایک میتھمیٹیکل ٹرک نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا کی حقیقت کو اس کے صحیح روپ میں دیکھنے کا واحد واضح راستہ ہے۔ امید ہے اس تجزیے نے آپ کو اس اہم ٹاپک کو نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔